پاکستان کا امریکہ سے تجارتی مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات اور امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس، امریکہ کی جانب سے لگائے گئے نئے ٹیرف، اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ کی رپورٹ سے متعلق بریفنگ، وزیر اعظم نے کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی، کہا حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میر کی وفد کی ہمراہ ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کے شعبہ معدنیات میں وسیع استعداد موجود ہے، امریکی کمپنیوں کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ امریکی عہدیدار ایرک میر کی منرلز انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ امریکی وفد نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرک میر کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایرک میر نے مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری میں تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کینیڈا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار، بیرک گولڈ کمپنی نے ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے کی حامی بھر لی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بیرک گولڈ منصوبے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ بیرک گولڈ کا ریکوڈک منصوبے میں 50% حصہ ہوگا۔ منصوبے کے پہلے حصے پر رواں برس کام کا آغاز ہوگا۔ سال 2028 میں ریکوڈک منصوبے کی پہلی پروڈکشن متوقع۔ IMF پروگرام میں ہوتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں کمی آسان کام نہیں تھا، ہماری جماعت نے عوام کے ریلیف اور ملک کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، یہی ہماری روایت ہے، یہی ہماری سیاست ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وفاقی وزیر توانائی اویس زغاری کی ملاقات، بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مبارکباد دی، نواز شریف نے کہا کہ عوام کی آسانی میرے دل کا سکون ہے۔ وکلا سیاست کر لیں یا وکالت، جسٹس مندوخیل وکیل حامد خان کے عدم حاضری پر برہم ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سننے سے روکنے کے کیس کی سماعت، جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا سینٹ کمیٹی کا اجلاس کتنے بجے ہے؟ ایڈوکیٹ اجمل طور نے بتایا کہ سینٹ کمیٹی کا اجلاس 2 بجے ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پھر تو حامد خان کو عدالت آ جانا چاہیے تھا۔ ایڈوکیٹ اجمل طور نے کہا کہ کیس فکس ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کی طرف سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے غیر حاضر کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری، اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر مقدمات کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی، وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا، بانی پی ٹی آئی دستیاب نہیں ہے، کیس آگے نہیں بڑھ سکتا، عدالت نے تینوں مقدمات کی سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کا خسارہ اور قرض آسمان تک پہنچ گیا، بانی پی ٹی آئی نے قومی ایئر لائن کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا کہ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کے یورپین اور برطانیہ کے روٹس بند ہوئے، شہباز شریف نے قیادت سنبھالی تو یورپین روٹس بحال ہوئے، آج 21 سال بعد پی آئی اے اربوں روپے منافع کمانے والا ادارہ بن گیا۔ پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے، انتشاری ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے مائنز اینڈ منرلز کے موقع پر بھی انتشاری ٹولہ باز نہیں آیا، IMF کو خط لکھنے اور مظاہرے کرنے والے بھی یہی انتشاری لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کبھی ترقی نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور شعبہ معدنیات کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف مافیا سرگرم ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا بیان، کہتے ہیں کہ مافیا وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا واضح موقف ہے کہ مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کوئی خفیہ معاملہ نہیں۔
दहशत गर्द जिस खुद में भी हुआ उसे मारेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के रोज एक जमात ने शादियाने बजाए। जाफर एक्सप्रेस पर जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशत गर्द सेटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में राबते में थे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। रेलवे के हवाले से हमने टारगेट तय किए हैं। फीड ट्रेनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। मुसाफिर ट्रेनों का रेवेन्यू बढ़ रहा है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। भारत के जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकते। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए हम अपना हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार हैं। सलामती कौंसिल कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आज़ादी की मंजिल के हुसूल तक कश्मीरियों की सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल और बलोचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। बलोचिस्तान 2 दहाइयों से मुश्किलात का शिकार है। नवाज शरीफ से गुजारिश है कि बलोचिस्तान में कुछ दिन गुजारें। शहर कायद के सारिफीन को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त। फरवरी के फ्यूल चार्जेस के मद में दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि KE 13.9 अरब रुपए की फ्यूल लागत एडजस्टमेंट ज़ेर इल्तवा है। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत करेगी। IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इक़दामात से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। निजी सरमायाकारी में इजाफे से तरक्की की रफ्तार मजीद बढ़ने का इम्कान। ADP की पाकिस्तान की मुआशी शरह-नमू 2.5% रहने की पेशगोई। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान की मुलाकात। इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट, कॉरिडोर्स और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। असद मजीद ने ECO के अहदाफ और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान को 2 जून को ईरान में ECO इजलास में शिरकत की भी दावत। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतें, तुर्किया और पाकिस्तान मुश्तरका तरक्की के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। सेहत के शोबे में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सेहत की सहूलत ना मिलने से जच्चा बच्चा की ज़िंदगी खतरे का शिकार हो जाती है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हमें जदीद खतूत पर काम करना होगा। सेहत का शोबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमें सेहत के शोबे में मौक़े पैदा करने हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों की पेशरफ पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मंसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट, रोजगार के मौके पैदा करना है। सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती का फरोग चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के निफाज के लिए जामे प्लान तलब। अस्पतालों में मरीजों का बेजा लोड काम करने के लिए फुल प्रूफ रेफरल सिस्टम वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की भी उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज फराहम की जाएँ। सिंध हुकूमत का एक बार फिर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबाई महकमा माहौलियात का कहना है, पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा, गिरफ्तारी और सजा होगी। प्लास्टिक बैग्स समुद्री आलूदगी का सबब बन रहा है। प्लास्टिक बैग्स कराची के सीवरेज नालों की बंदिश की एक बड़ी वजह करार।
ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبدالمعید ہلال امتیاز ملٹری کا بلوچستان کا دورہ. اے این ایف اور محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس بلوچستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ڈی جی اے این ایف کا لورالائی اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر کا دورہ. ایف سی اور سول انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی. ڈی جی اے این ایف نے منشیات کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. پوسٹ کی کاشت میں ملوث غیر قانونی افغان باشندے گرفتار. انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کٹائی شروع ہو گئی. سرکاری سطح پر خریداری اور ریٹ مقرر نہ ہونے پر کاشتکار پریشان. مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی. گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے. گندم کا ریٹ نہ ملنے سے کسانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا. حکومت نے گندم کا ریٹ تاحال نہیں نکالا. پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کے لیے اہم اعلان کر دیا. صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی. بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی. پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے گندم خریداری کی جائے گی. پنجاب کے سکولز میں خواتین اساتذہ کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹہ لازمی قرار. مرد اساتذہ کے جینز اور ٹی شرٹ پہننے اور طلباء کے میک اپ پر پابندی عائد. محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے ہدایات جاری کر دی. پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز میں اسکول دورانیے میں نماز ظہر کے انتظامات کرنے کی بھی ہدایت. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی. 1389 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 1,14,153 پوائنٹس پر بند. امریکہ، یورپ اور دیگر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس بھی مندی کا شکار. عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا. 3% تک کمی. $60.96 پر ٹریڈ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ، میئر کراچی، صوبائی وزراء، کارکنوں سمیت ہر مکتبہ فکر کی افراد کی شرکت. نماز جنازہ کے بعد مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا. پیپلز پارٹی کا تاج حیدر کو خراج عقیدت. سینئر رہنما کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. لاہور میں وائرل انفیکشن کے مریض تیزی سے پھیلنے لگے. طبی ماہرین نے تیز بخار، کھانسی، جسم میں درد کی شکایات کو ممکنہ کورونا وائرس قرار دے دیا. گزشتہ 3 ہفتوں میں سینکڑوں مریض سرکاری اور نجی اسپتالوں میں رپورٹ. طبی ماہرین کے شہریوں کو رش کے مقامات میں ماسک استعمال کرنے کی ہدایت. علامات ظاہر ہونے پر قرنطینہ کرنے کا بھی مشورہ دے دیا. پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار. پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد نے مباحثے سے خطاب میں کہا اے آئی کو اسلحے کے کسی نئے مقابلے کے میدان میں تبدیل ہونے سے روکا جائے. عسکری میدان میں اے آئی کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے. اے آئی کے عالمی امن و سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ میں شدت آ گئی. چین کا جوابی وار. امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کر دیا. چین کی جانب سے نیا ٹیرف کل سے نافذ ہوگا. امریکہ نے راتوں رات 50% اضافی ٹیرف نافذ کیا تھا. چین پر امریکہ کا مجموعی ٹیرف 104% ہو گیا. پاکستان پر 29%، برطانیہ میں 10%، بھارت پر 26% ٹیرف کا نفاذ. چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے. چین ہم سے کسی نقطے پر ڈیل کر لے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب. کہا کہ اس وقت چین 104% ٹیرف ادا کر رہا ہے. ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں. جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس گئے. ہری پور اور گردنواہ میں موسلادھار بارش. ملکہ کوہستار مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی. پی ڈی ایم اے کی 11 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی. پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری تک بڑھنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی.
اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، شاعری میں جداگانہ اسلوب رکھنے والے اردو اور پنجابی زبان کے معروف شاعر منیر نیازی کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ منیر نیازی نے اردو اور پنجابی کی 3 شعری مجموعے یادگار چھوڑے، بے شمار گیت، غزلیں اور نظمیں لکھیں۔ 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس جبکہ 2002 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ 2006 میں رک گیا۔ اردو اور پنجابی زبان کے معروف شاعر منیر نیازی 26 دسمبر 2006 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔